برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت اور روزے کی فضیلت اور روزہ رکھنا اور رمضان کا خصوصی طور سے روزہ اور عبادت۔ ہم مومن مسلمان سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کرتے رہتے ہیں اور جتنا تک ہوتا ہے اتنا کرتے ہیں۔ بہرحال جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، تو کیوں نہ ہم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ ملاحظہ فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم باوجود بے شمار گل کے اتنے بڑے عبادتگار گزرے تھے کہ تمام انبیاء اور مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس زندگیوں میں سے اس مسائل میں دشوار ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین کے بارے میں صحیح طور سے یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کا طریقہ عبادت کیا تھا اور ان کی کون کون سی اوقات عبادتوں کے لیے مخصوص تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں یہ فخر صرف حضور خاتم النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام طریقوں کو، ان کی اوقات اور کیفیات کے غرض سے ایک ایک جزئیہ کو محفوظ رکھا ہے۔ گھروں کے اندر عورتوں کی تاریکیوں میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم جو اور جس قدر عبادتیں فرماتے تھے ان کو ازواج محترمین رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھ کر یاد رکھا اور ساری امت کو بتا دیا، اور گھر کے باہر کی عبادتوں کو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہایتی ہی اہتمام کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دامنوں میں محفوظ کر لیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی قیام اور خصوصی رکوع اور سجدوں اور ان کے قیامات اور قفلیات اور اذکار اور دعاؤں کے عظیم الفاظ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد اور خصوصوں کی کیفیت کو بھی اپنی یاد اور داستہ کے خزانوں میں محفوظ کر لیا۔ پھر امت کے سامنے ان عبادتوں کا اس قدر چرچا کیا کہ نہ صرف کتابوں کے اوراقوں میں وہ محفوظ ہو کر کے رہ گئے، بلکہ امت کے ایک ایک فرد، یہاں تک کہ فردہ نسائیوں کی خواتینوں کو بھی ان کا علم حاصل ہو گیا، اور آج مسلمانوں کا ایک ایک بچہ، خواہ وہ غربۂ زمین کے کسی بھی گوشہ میں رہتا ہو، اس کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت کے مکمل حالات معلوم ہے، اور وہ عبادتوں پر اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ابتداء میں جوش اور ایمان کا جذبہ عامل ساتھ کا کار بندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادتوں کا ایک جمال خاقیہ حسب ذلیل ہے، نماز۔ ملاحظہ فرمان، اعلان نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا میں قیام و مراقب اور ذکر اور فکر طور پر خدا جل جلالہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ نزول وحی کے بعد ہی آپ کو نماز کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ پھر شب معراج میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز پنجگانہ کی علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت، نماز تحیات الوضو و تحیات المسجد، الصلاۃ الانبیاء وغیرہ سنین
اور نفائل اور سنتیں بھی ادا فرماتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، تمام عمر نماز تہجد کے پابند رہے۔ راتوں کو نوافل کے بارے میں مخلوقات روایت ہے کہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر تک اٹھ کر کے نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر کے نماز پڑھتے، غرض صبح تک یہ حالات قائم رہتی کہ کبھی 2/3 رات گزر جانے کے بعد بیدار ہوتے اور صبح شادی کی نماز میں مشغول رہتے، کبھی نصف رات گزر جانے کے بعد بس بستر سے اٹھ جاتے اور پھر ساری رات بستر پر بیٹھ پیٹھ نہ لگاتے تھے اور لمبی لمبی صورتیں نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ کبھی رکوع اور کبھی وضو طویل ہوتا، کبھی قیام طویل ہوتا، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، کبھی اس سے کم بھی، اس زیادہ آخریہ عمر شریف میں بھی کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر کے کچھ بیٹھ کر ادا فرماتے، نماز وتر نماز توجہ کے ساتھ ادا فرماتے۔ رمضان شریف خصوصاً آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت اور بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ ساری رات بیدار رہتے اور اپنی ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہن سے بے تعلق ہو جاتے تھے اور گھر والوں کو نمازوں کے لیے جگایا کرتے تھے اور عموماً اعتکاف بھی فرماتے تھے۔ نماز کے ساتھ ساتھ کبھی اٹھ کھڑے ہو کر کے، کبھی بیٹھ کر، کبھی سجدوں کو نہایتی آواز جاری اور غریو و بکار کے ساتھ گڑگڑا کر کے اس راتوں کو دعائیں میں مانگا کرتی تھی۔ رمضان شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن عظیم کا دور بھی فرماتے اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مخلوقات اور دعائیں کا دور بھی فرماتے تھے اور کبھی کبھی ساری رات نماز اور دعاؤں میں بھی کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ پائے اوقات میں درم یعنی سوجن آ جایا کرتا تھا۔ رمضان شریف کے روزے کے علاوہ شعبان میں بھی قریب مہینہ بھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم روزہ داری میں رہا کرتے تھے۔ سال کے باقی مہینوں میں بھی یہی کیفیت رہتی تھی کہ اگر روزہ رکھنا شروع فرما دیا کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر ترک فرما دیتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ خاص کر ہر مہینے میں 3 دن ایام واز کی روزے، دوشنبہ جمعرات کے روزے، عاشورہ کے روزے، عاشورہ اور ذی الحج کے روزے، شوال کے 6 روزے معمولاً رکھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم صوم و سال بھی رکھتے تھے، یعنی کئی دن رات کا ایک روزہ، مگر اپنی امت کو ایسا روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ تعالی وسلم، آپ تو صوم و سال بھی رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھ جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب کے دربار میں رات بسر کرتا رہتا ہوں اور مجھے روحانی غذا کھلاتا اور پلاتا ہے میرا رب۔ سامعین حضرات، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں روزہ کیسا رکھنا چاہیے، نماز کیسا کرنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سامعین حضرات، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں دور سفر میں ہوں۔ میں مہاراشٹر سے بمبے آ چکا ہوں اور ہمارے گھر میں ہمارے خاص رشتہ دار جو ہیں ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ان کے لیے خیر و عافیت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کی تکلیف کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آسان کرے اور مولا جو ہے اس میں
اپنی رحمت نازل عطا فرمائے. ہماری سلحج ہیں وہ ان کی دماغ میں برین کا حساب کتاب ہو گیا ہے اور لقوہ بھی دہنے سائڈ سے حساب کتاب ہو گیا ہے. باتیں نہیں کر سکتی ہیں, پہچان نہیں سکتی ہیں. آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس ماہ رمضان میں تراویح کے بعد آپ سب حضرات جو ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی تعلیم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ہم سفر پہ آنے کی وجہ سے مجبور ہیں. یہاں کچھ لوگ جو ہے گاؤں کے بچے ہیں جو آواز میں یہ کرتے ہیں, آپ لوگ کو سنائی دے رہی ہوگی. اس لحاظ سے آپ لوگ سے ہم خود جو ہے معافی کا طلبگار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.